اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ قیامت کے دن ایک مسلمان کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے اور اس کو سنوارا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی جتنے اعضاء کو آپ وضو میں دھوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اتنے اعضاء تک، اتنی دوری تک آپ کو جنت کے زیورات سے نوازے گا۔ وہ زیور کیسا ہوگا، وہ جولری کیسی ہوگی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ بعض محدثین نے کہا وہ نور کا زیور ہوگا، بعض نے کہا وہ جنتی زیور ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو دنیا میں منع فرمایا ہے کہ آپ جولری نہیں پہن سکتے ہیں، زیور نہیں پہن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندوں کو جنہوں نے وضو میں اپنے اعضاء کو دھویا ہے اور اچھی طرح سے دھویا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان زیورات سے انہیں نوازے گا۔ تو اعضاء میں اس لیے ہمارے محدثین اور علماء نے کہا ہے کہ جب آپ اپنے اعضائے وضو کو دھوئیں، یعنی جن باڈی پارٹس کو وضو میں دھونا ہے وہ ذرا بڑھا کے ہی دھوئیں، جہاں تک جو اس کی حد ہے اس کو ذرا بڑھا کر دھوئیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان نعمتوں سے قیامت کے دن نوازے اور ان زیورات سے نوازے تو وہ ذرا بڑھا کر کے ذرا زیادہ آپ کے حصے میں آئے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکی، وضو یہ آدھا ایمان ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی اسے کامل طور پر اور صحیح طور سے ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے، بلکہ آدھا ایمان ہے۔ جتنی زیادہ آپ طہارت و پاکی حاصل کریں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جہاں آپ کامل طور سے وضو بناتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ اگر آپ وضو میں کہیں کوتاہی کرتے ہیں اس کا نقصان بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام نسائی نے اپنی کتاب میں، امام طبرانی نے اور دوسرے بہت سے محدثین نے اس حدیث کو روایت کی ہے اور اس کو حسن کہا ہے، یعنی اس کی صحت پہ بھی زیادہ کوئی کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حدیث پاک میں صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الصبح فقرأ سورۃ الروم فالتبس علیہ فلما صلی قال ما بال اقوام یصلون معنا ولا يحسنون الطہور انما یلبس علینا القرآن اولئک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ سورہ روم کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کے درمیان نماز کے دوران آپ پر التباس ہو گیا۔ التباس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آیتوں کو بھولنے لگے، قرآن میں غلطی ہونے لگی، ایک آیت دوسری جگہ پر، دوسری آیت دوسری جگہ پر ہونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام کی جانب مڑے اور ارشاد فرمایا ما بال اقوام یصلون معنا ولا يحسنون الطہور، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے، کامل طریقے سے وضو نہیں کرتے، وضو کے جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں ان کو ادا نہیں کرتے۔ ان کی وجہ سے، یعنی جو لوگ کامل طور سے وضو نہیں کرتے ہیں، طہارت حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم پر قرآن میں التباس ہونے لگتا ہے، یعنی قرآن بھولنے لگتے ہیں۔ تو اگر کوئی کامل طور سے وضو نہیں بناتا ہے یا کامل طہارت نہیں حاصل کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی نماز نہیں ہوتی ہے یا اس کے نماز میں خرابی آئے گی، بلکہ اس کی وجہ سے دوسروں کی بھی نمازیں خراب ہونے لگتی ہیں، اس کی بے برکتی کی وجہ سے۔ جو امام ہے اسے بھی التباس ہونے لگتا ہے، وہ بھی بھولنے لگتا ہے۔ تو ہمیشہ کامل طہارت حاصل کریں، جو وضو کے فرائض و واجبات کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کریں، تاکہ آپ کی بھی نماز درست ہو اور آپ کے ساتھ جو دوسرے مقتدی ہیں، جو امام ہیں، ان کی بھی نمازیں درست ہوں اور ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنی پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔